اہم معاملہ بریڈ فورڈ میں قونصلیٹ کے باہر احتجاج پر پاکستان کا برطانیہ سے احتجاج۔ دفتر خارجہ نے برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو زبانی ڈیمارش کیا۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مظاہرین کی نامناسب گفتگو کے باوجود ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ ملک میں موجود نہیں ہیں۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ، یہ کتنی اہم اور بڑی پیش رفت ہے؟ یہ اہم پیش رفت ہے۔ میں بتانا چاہوں گی کہ بہت تلاش کے باوجود مجھے ابھی تک ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں مل پائی، میں وہ بھی ڈھونڈ رہی ہوں، مگر بہت عرصے کے بعد پاکستان نے برطانوی حکام سے کسی بھی موضوع پر کھل کر ڈیمارش کیا ہے۔ گو کہ ابھی ڈپلومیٹکلی اس کو تحریری شکل میں ان کے حوالے نہیں کیا گیا، ابھی تک اس کو ایک وربل ڈیمارش کہا جا سکتا ہے۔ ڈپلومیٹک ٹرمز میں یہ بھی ایک بہت سخت ٹرم جانی جاتی ہے۔ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ میں اطلاع کے مطابق ملک میں موجود نہیں ہے، مگر پاکستان کی جانب سے یہ سخت احتجاج آج ہی کیا گیا ہے، اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ بریڈفورڈ میں قونصلیٹ کے باہر جس قسم کی تقریر کی گئی خاتون کی جانب سے، اور اس میں کھلم کھلا بتا رہی ہے وہ کہ پاکستان میں اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہونے چاہیے، ان کو کس طریقے سے قتل کیا جانا چاہیے۔ ویڈیو کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا چونکہ جاری کیا گیا، یو کے سوشل میڈیا سے جو ان کا آفیشیل میڈیا ہے، اور پھر اس کو وائرل کیا گیا دوسرے ممالک میں بھی، اسی لیے اس کو ہیٹ سپیچ کی کیٹیگری میں لیتے ہوئے فوری طور پر برطانیہ سے اس چیز پر احتجاج کیا گیا کہ اس خاتون کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو یہ اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی، اور اس کے باوجود آج 26 دسمبر تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نہ تو آزادی اظہار رائے ہے، نہ ہی سیاسی اختلاف، بلکہ یہ اشتعال انگیزی اور براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1373 میں دہشت گردی، اشتعال انگیزی، مالی معاورت یا حمایت کو روکنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ کا خود کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 بھی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی سنگین جرم قرار دیتا ہے، لہذا پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کا انتہا پسندانہ، پرتشدد اور دہشت گردی پر اکسانے والا اشتعال انگیز تقاریر قابل مذمت ہے، اور مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ برطانوی سرزمین کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ صحیح، اس میں جو زبانی ڈیمارش کیا گیا اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ سفارتی سطح پر اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں دو قسم کی ونڈو اوپن رکھی جاتی ہے، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اگر برطانیہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس پر کوئی رسپانس نہیں دیتا تو اس کو تحریری ڈیمارش میں تبدیل کر دیا جائے گا، جہاں تک میری اطلاعات ہے۔ ابھی پاکستان نے شاید، کیونکہ بہت گہرے تعلقات ہیں اسٹریٹجک ڈیفنس اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، برطانیہ کا پاکستان سے تعاون بہت وسیع پیمانے پر ہے، تو شاید ان بیسس کو دیکھتے ہوئے ابھی تحریری نہیں بلکہ ایک زبانی ڈیمارش جاری کیا گیا ہے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو، جن کو شارجہ کہا جاتا ہے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ پاکستان ان تمام تر حرکات کو بغور مانیٹر بھی کر، اور وہ یہ توقع رکھتا ہے ملک جو دوست ملک بھی ہے وہ اس کے اوپر خود ایکشن لے گا، کیونکہ ان کے اپنے قوانین ان تمام تر دہشت گردی پر اکسانے والی کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ وہ سمیرہ کتنے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ، آپ سے مزید بھی اس حوالے سے ہم جو ہے وہ معلومات حاصل کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم پیش رفت کے حوالے سے۔ یہ اہم خبر ہے، بریڈ فورڈ میں قونصلیٹ کے باہر احتجاج پر پاکستان نے برطانیہ سے احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو زبانی ڈیمارش کیا ہے۔ مظاہرین کی نامناسب گفتگو کے باوجود ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ ملک میں واضح رہے کہ موجود وہ نہیں ہیں، اور یہ بڑی پیش رفت ہے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ برطانوی سرزمین سے قومی اداروں کے خلاف فرض سرائی اور پرتشدد دھمکیاں، پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار، اور برطانیہ سے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اور برطانیہ میں پی ٹی آئی بیرونی آقاؤں کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہوا۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے انتہائی اشتعال انگیز ویڈیوز جاری کی گئی۔ مظاہرین کی برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف فرض سرائی، اشتعال انگیزی اور براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف ہے۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ زبانی ڈیمارش کیا گیا ہے، برطانیہ جیسا دوست جو ہے ہمارا ملک ہے اور ہمارے قریبی گہرے تعلقات ہیں برطانیہ کے ساتھ، تو یہ کتنی بڑی، یہ آپ اس کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں، کتنی بڑی یہ بات ہے؟ دیکھیں، اٹس آئی ایم ویری ہیپی کہ پاکستان جو ہے نا ایک ابھی ایز اے اسٹرانگ نیوکلیر ملک کے طور پہ بہیو کرنا شروع کر رہی ہے، اور بہت ضروری ہے، چاہے برطانیہ ہو چاہے کوئی ملک ہو، اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے یا وہاں پر لوکل وہاں کے شہری جو ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل یا
ہماری آرمی کے بارے میں یا ملک کے بارے میں ریاست کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو نقصان دہ ہے، تو بالکل اسٹرانگ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی شہری جو ان کے وہاں پر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف جو برطانیہ کا قانون ہے اس کے مطابق قانونی کارروائی کریں، ان کو اریسٹ کریں، اور اسپیڈی ٹرائل کے تھرو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. وہ سزا پھر اناؤنس ہونی چاہیے، پتہ چلنی چاہیے، تاکہ باقیوں کے کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. صحیح. عارف صاحب یہ بھی کہے گا کہ پاکستان نے پہلے احتجاج ریکارڈ کروایا اور کارروائی کا مطالبہ کیا، اگر اس پر ایکشن نہیں آیا تو زبانی ڈیمارش کیا. یہ آپ جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے پہلے ہم لوگ نے زبانی اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کے بعد پھر نیکسٹ مومنٹ میں ہم لوگ زبانی ڈیمارش کیا ہے، تو یہ ہم رائٹ وے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی کارروائی نہیں کی جاتی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں ڈیمارش ہوتا ہے یہ جنرلی اٹ از آلویز ان رائٹنگ. ڈیمارش جو ہوتا ہے اس کو بلا کے آپ اس کو مراسلہ دیتے ہیں جی کہ یہ آپ نے ایسی بات ہمارے ریاست کے خلاف یا ہمارے آرمی کے یا ہمارے فیلڈ مارشل کے متعلق جس کو دنیا سراہتی ہے، دنیا تعریف کرتی ہے، اور اتنی بڑی وہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ یہ برطانیہ کی حکومت جس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، پرانے مراسم ہیں، وہ اس کے بارے میں وی ایکسپیکٹ کہ بڑا اسٹرانگ ایکشن لیں گے جو اس میں خلاف شامل ہے وہ. اور سیکنڈ، سوشل میڈیا پہ جس نے بھی یہ خبر چھپائی ہے اس کو بھی وہاں محاسبہ کیا جائے، تاکہ یہ دونوں چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے، تاکہ پھر باقیوں میں سبق ہو کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں. صحیح. حارث صاحب ساتھ رہے گا. عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان نے زبانی ڈیمارش جاری کیا ہے، یہ ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ان کی جانب سے، دفتر خارجہ کی جانب سے بھی، کہ ابھی زبانی ڈیمارش کیا ہے. حارث صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش ریٹن میں ہی ہمیشہ ہوتا ہے، تو یہ زبانی ڈیمارش کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے یہ، اگر ابھی بھی کارروائی نہیں ہوتی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے ڈیمارشیں جو ہے یہ اٹس ڈپلومیٹک انسٹرومنٹ جو کہ جب آپ نے ایک طرح سے کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کا جو ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہے that requires a little correction as far as the norms of diplomacy is concerned, اور یا اس اسٹیٹ کا جو کہہ لیجیے کہ کوئی رویہ اس اسٹیٹ کی طرف ہے. تو اب اس میں یہ جو ڈیمارش تھا یہ اس لیے دیا گیا جی. دیکھیے کہ ایک جو کچھ لوگ ہیں وہاں بیٹھ کے انگلینڈ کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ پاکستان کی اسٹیٹ کو بدنام کرنے کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کوشش ہو رہی ہے. پھر جو ہمارے لیڈرشپ آئیکنز ہیں ان کو ڈیمین کرنے کی خدا نخواستہ کوشش ہو رہی ہے. وہ آل بیسڈ آن جھوٹ، ڈس انفارمیشن اور ایک ڈسپریجنگ کیمپین کے تھرو. تو آئی تھنک یہ جی دس از اے فرسٹ اسٹیپ، کیونکہ دیکھیے ہماری یو کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے فائن، وہ تو اگر نہیں بھی ہے تب بھی اگر کوئی کرمنل ہو کسی اسٹیٹ کے ساتھ ایز پر دی یو این کنونشن، ایز پر دی یو این چارٹر، ایز پر دی جنیوا کنونشن، جب ایک کوئی کرمنل کسی ملک کا دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور کنٹینیوسلی اس اسٹیٹ کی اگینسٹ ہرزہ رسائی کر رہا ہو، تو آئی تھنک ایز پر دی انٹرنیشنل لا بھی یہ اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے جو کہ اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے. تو پاکستان کا ایٹ دی بیک آف دس ایوری تھنگ یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. اگر آپ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ، اس میں کوآپریشن بھی نہیں مل رہی، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو جو کرمنل لاز ہیں ان کے تحت، انٹرنیشنل جو کرمنل لاز ہیں، جو ریڈ وارنٹس ہیں، جو انٹرپول ہے، اس کے تھرو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا جائے یا اس کو پروسیڈ کیا جائے. تو یہ ڈیمارچے جو ہے اس کا پہلا میں سمجھتا ہوں جی ڈپلومیٹک کنٹینٹ ہے جو بھی دیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے جی. اور کیونکہ وہ جو اس کی ریپرکیشن ہے، اس کی جو ریزوننس ہے وہ پاکستان میں آتی ہے. جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے وہ ڈائسپورا کے اندر ہو رہا ہے، اردو لینگویج میں ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی ریزوننس یہاں پہ ہے، اور اس سے یہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں اور نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بالکل. اب صاحب اب اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اگلا سٹیپ اب پاکستان کا ہونا چاہیے؟ پاکستان نے پہلے زبانی احتجاج ریکارڈ کروایا اور کارروائی کا مطالبہ کیا، مطالبے سے لے کے ڈیمارچ تک ہم پہنچے ہیں، اگلا قدم، اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے اس کے اوپر تو اگلا فل ڈپلومیٹک پروٹیسٹ بنتا ہے کسی گورنمنٹ سے، اور اگر پھر اس کو بھی نہیں کمپلائی کیا جاتا تو پھر جو انٹرنیشنل
فورمز ہیں اس کے تھرو یہ آئی تھنک یہ پھر پروجیکٹ کرنا بنتا ہے. جو ڈپلومیٹک کے فورمز ہیں جس میں یون کے ڈفرینٹ سسٹم ہے, مے بی اٹ کوڈ بی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے, پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی ہے, انٹرپول بھی ہے, یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم بھی ہے. بہت سارے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ کھلے ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنی ایکسٹریم پہ جانے سے پہلے جو آپس میں انگیجمنٹ ہے بائی لیٹرل وہ بہت ضروری ہے, اس کو ریز کرنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ پاکستان نے بھی اب تک جو بات کی ہے وہ ڈپلومیٹک ارینا میں بات کی ہے, پبلکلی بات نہیں کی. تو پہلی دفعہ یہ ڈیمارچے کا مطلب یہی ہے کہ اب جو پاکستان کا کنسرن ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری گڑھی خدا بخش پہنچ گئی, مزاروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی. آصفہ بھٹو زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو, بیگم نصرت بھٹو, شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید میر شاہنواز بھٹو کے مزارات پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. آصفہ بھٹو نے عوامی خوشحالی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی مزار قائد پر آمد, حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ڈائریکٹر جنرل رینجر سندھ محمد شمریز نے بابا قوم کے مزار پر حاضری دی اور قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. ڈی جی رینجر سندھ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے.